بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل ہوا، کرم ہوا، اور محض اس کی توفیق سے اور اس کی عنایت سے آج رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 27ویں شب بھی عطا فرمائی. اور جیسے کہ میں نے عشاء کے بعد آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ اتفاق سے آج شب جمعہ بھی ہے، اور ہمارے اکابرین اسلاف اور بزرگوں کا کہنا یہ ہے، اور شب قدر کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں ایک بہت اہم نشانی یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اگر کبھی کوئی طاق رات شب جمعہ میں آ جائے تو اس میں شب قدر کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ آج شب قدر ہوگی تو یہ مبارک ساعت ہمیں مل گئی. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کتنی مبارک ساعت ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو شب قدر مل جائے تو اس ایک رات میں عبادت کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ اس میں عبادت کرنے کا اجر 1000 مہینوں کے برابر ہو جاتا ہے. اور حساب لگانے والوں نے حساب لگایا ہے تو 1000 مہینے وہ تقریباً 83 سال کے برابر ہوتے. کنٹینیوسلی 83 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے اگر کسی کو شب قدر مل جائے. کتنی بڑی بات ہے. ایک تو ہماری جو عمریں ہیں وہ عمریں ہی بڑی محدود ہے. گزشتہ قوموں کی طرح لمبی چوڑی عمریں ہمیں نہیں ملتی ہیں. کیمیکل کے ساری چیزیں کھا کھا کر ہم نے اپنی عمروں کو خود ہی کم کر دیا ہے. بڑی مشکل سے انسان آج کے دور میں 70-75 سال اگر کسی نے کراس کر لیا تو بہت قسمت والا ہے. 70-75 کراس کر گیا تو وہ قسمت والا ہے، ورنہ بہت ہو گیا 60-65 میں تو عام طور پر رخصت ہو جاتے ہیں. پھر اس میں بھی آپ دیکھیں کہ شروع کا جو دور ہوتا ہے طفولیت کا دور، جس میں انسان عبادتوں کے لیے مکلف ہی نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بھی جو دور شروع ہوتا ہے وہ سنجیدگی سے کسی چیز کو لینا اور عبادتوں کی طرف رجحان اور تلاوتوں کا رجحان اور کتاب ہدایت کو سمجھنے کا رجحان، یہ تو بہت بعد میں جا کر انسان کے اندر آتا ہے. شعور کی پختگی کے بعد اور زمانے کے تھپیڑوں کو جھیلنے کے بعد انسان تھوڑا سا دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو یہ سوچ لیجیے کہ اگر 60-70 سال کی عبادت بھی، اگر زندگی بھی کسی کو مل رہی ہے تو ابتدا کے 15 سال نکال دیجئے، اور 60 سال کے بعد کا جو دور رہتا ہے بڑھاپے کا، کمر دکھ رہی ہے، گھٹنا دکھ رہا ہے، اور کرسی پر بیٹھنا ہے اور نیچے نہیں بیٹھا جا رہا ہے اور سجدہ نہیں کیا جا رہا ہے، بہت ساری چیزوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اگر اس رات میں شب قدر ہو، اور اللہ کرے کہ شب قدر ہو اور ہمیں عبادت کا موقع مل گیا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مستقل بغیر کسی تسلسل کے، یعنی کہ توقف کے، یوں سمجھ لیجئے کہ 83 سال عبادت کا اجر اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں اور واضح طور پر یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرنے کے اور ہماری بخشش
کے جو بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں اس میں سے ایک بہانہ ہے، اب ہمیں اس کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے، اس لمحے کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ بہت ساری لمبی چوڑی باتیں کرنے کا نہ میں مکلف ہوں نہ آپ سننے کے مکلف ہیں، اس لیے کہ دن بھر روزہ تھے، عبادت کی ہوگی آپ نے، یقیناً ریاضت کی ہوگی، تلاوت کی ہوگی، اور اب لمبی چوڑی تراویح کی نماز بھی پڑھی ہے تو بہت زیادہ سننے کے مکلف تو نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہوں گا کہ آج کی رات دعا کی رات ہے، آج کی رات اگر شب قدر ہو تو رب کو منانے کی رات ہے، آج کی رات اپنی حرمہ نصیبی کو ختم کرنے کی رات ہے۔ آج اپنے مسائل، جن مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں، جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، آج کیا حال ہے پوری دنیا میں امت مسلمہ کا، نہ صرف بھارت میں بلکہ تقریباً پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے جو حالات ہیں، اور پھر رمضان کی شروعات سے فلسطین کے اندر جو حالات ہیں، جس طریقے کے حالات سے وہ جوجھ رہے ہیں اور جیسی کیفیت ان کی ہے، اللہ ہی رحم کرے۔ یہ حال ایک ملک کا میں نے نام لیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرے ممالک ایسے ہیں وہاں بمباری نہ ہو رہی ہو، لیکن ایمانی صورتحال مسلمانوں کی جو ہے، اخلاقی صورتحال جو ہے، اور اسی طریقے سے معاشرتی حالات جو ہیں مسلمانوں کے، وہ اوور آل پوری دنیا میں کہیں پر بھی قابل اطمینان نہیں ہے۔ یہ پھر میں الفاظ دہراتا ہوں کہ مسلمانوں کی ایمانی اور اخلاقی صورتحال اور معاشرتی و سیاسی ان کی کیفیت اور صورتحال پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہ مستحکم ہے نہ قابل اطمینان ہے۔ ایسے حالات میں اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سے ان حالات کے رفع ہونے کی اور ان حالات کو ختم ہونے کی مخلصانہ اور صحیح نیت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، تواضع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ اس لیے کہ حالات اگر آتے ہیں تو حالات کو ختم کرنے والا یا دور کرنے والا کون؟ اللہ ہی ہے۔ یہ سارا نظام کائنات کا جو چلتا ہے وہ کس کے ذریعے سے چلتا ہے؟ اللہ کے ذریعے سے چلتا ہے۔ ابھی نماز سے پہلے لائٹ نہیں تھی، دیکھیے کتنی سہولتیں ہیں، کتنی ٹیکنالوجی ہے، کتنے وسائل ہیں، کتنے ذرائع ہیں، لیکن تھوڑی سی لائٹ چلی گئی، اللہ کی قدرت کا یقین پیدا ہو گیا کہ ہزاروں سہولتوں کے باوجود، وسائل کے باوجود انسان بہرحال بے بس ہے، اور کہیں نہ کہیں جا کر اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، ہر چیز اسی کے دست قدرت میں ہے، حالات کو رفع وہی کر سکتا ہے اور بگڑے ہوئے حالات کو سدھار بھی وہی سکتا ہے۔ اب ضرورت کس کی ہے؟ اللہ سے مانگنے کی۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، ہمیں سلیقہ نہیں ہے مانگنے کا، لیکن مانگ رہے کس سے ہیں؟ اپنے رب سے ہیں، اس لیے سلیقے کے پیچھے نہیں جانا ہے اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ الفاظ نہیں ہیں اور کیا مانگے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے ایک بدو چلا جا رہا ہے، اور وہ بدو جاتے جاتے جو ہے وہ کہتا ہے، یعنی کہ جا کے آ رہا ہے، کہیں کھڑا ہوگا، دعا کر رہا ہے، اور وہ دعا کیسی کر رہا ہے؟ کہتا ہے او سونے اللہ، کیا پیارا اللہ ہے تو، کہیں تو مل جا مجھے، میں تیری کنگھی کر دوں، ذرا تجھے پاؤڈر لگا دوں، اچھا بنا دوں، اور تیرے کپڑے سی دوں۔ وہ بدو ایسی دعائیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، اور حضرت کا تو جلال مثالی جلال ہے، حضرت نے دیکھا کہ ایسی دعا کر رہا ہے تو کہا کہ تجھے حیا نہیں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کسی کے ذہن میں، تصور میں نہیں آ سکتی ہے اس کی حقیقت، تو ایسے الفاظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کر دی اور کہا کہ موسیٰ، میرا یہ بندہ مجھے اس طریقے سے گزشتہ کئی سالوں سے پکار رہا ہے، تم نے آج اس کو روک کر مجھ سے دور کر دیا، تم نے آج اس کو روک کر مجھ سے دور کر دیا۔ تو ہمارا رب، وہ جو آپ سنتے ہیں نا، غالباً فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے، یا کم از کم ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں عموماً ان کے بیانات میں وہ واقعہ آتا رہتا ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہمیشہ جو ہے صنم 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 اپنے معبود کو پکارتا رہتا تھا، غلطی سے ایک مرتبہ زبان سے صنم کی جگہ صمد نکل گیا، غلطی سے ایک مرتبہ زبان سے صنم کی جگہ، صنم مطلب بت، صنم کہتے ہیں بت کو، مورتی کو،
معبود کو، تو صنم صنم اپنے بت کو کہا کرتا تھا یا صنم یا صنم۔ غلطی سے ایک مرتبہ زبان جو ہے تھوڑی سی پھسل گئی اور صنم کی جگہ زبان سے نکل گیا یا صمد، اور اللہ نے جو ہے اس کی اس ندا کو سن لیا اور اللہ نے کہا کہ بول میرے بندے کیا چاہتا ہے، اور اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ عموماً یہ بات بیانات میں آتی رہتی ہیں، تو ہمارا رب تو جو ہے دینا چاہتا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ اس رات کا اہتمام کریں، دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں، اور یہ سارا اور جو دنیا کے حالات ہیں، مسلمانوں کے حالات، اس ملک کے اندر جو حالات ہیں، کیسے حالات ہیں، کیسے ہماری ریاست جو عام طور پر دیکھا یہ گیا تھا کہ اتر پردیش اور ادھر کے جو شمالی ریاستیں ہیں، شمالی ریاستوں کی بنسبت جنوبی ریاستیں ملک کی ایسی یعنی کہ تعصب کی زہرناکی سے محفوظ تھے، لیکن گزشتہ چند سالوں سے دیکھا جا رہا تھا زمینی سطح پر جو کوششیں کی جا رہی تھی وہ لاوا پھٹ پڑا ہے، اور یہاں نفرتوں کا کیسا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے آثار کو مٹانے کی کوشش، اوقاف کے مسائل، اور وہ بادشاہان اور وہ ہمارے جو ہے اسلاف جنہوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا، لیا نہیں، اس ملک کو دیا، انگریزوں کی طرح لوٹ کر نہیں لے گئے، بلکہ اس ملک کو آج بھی بہت بڑا سورس آف انکم جن کے ذریعے سے ملا ہوا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں وزٹرز جو ٹکٹس لیتے ہیں اور کتنا وہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ سارا گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتا ہے۔ کس کا دیا ہوا ہے؟ آج انہی محسنین کو جو ہے محسنوں کو غاصب بیان کیا جا رہا ہے، ظالم شمار کیا جا رہا ہے، اور مندروں کو توڑنے والا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ملک کے حالات ہیں، حالات اپنی جگہ ہیں، ان کی کوششیں اپنی جگہ ہیں۔ مسلمان کا ہتھیار کیا ہے جس سے اس کو دفاع کرنا ہے؟ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ الدعاء صلاح المؤمن، دعا ایمان والے کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ حدیث ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا مسلمان کا ہتھیار ہے۔ اس لیے آج کی رات میں دعائیں مانگے، اپنے لیے مانگے، والدین کے لیے مانگے۔ اگر کسی کے عام طور پر ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، میں کسی کو یعنی کہ کوئی اشارہ نہیں ہے، عموماً صورتحال بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہمارے مسلم معاشرے کی یہ ہو گئی کہ باہر آدمی دوستوں میں بہت اچھا ہے، اخلاق بھی اس کے دوستوں میں بہت اچھے ہیں، معاملات خراب ہیں تو گھر میں خراب ہے، باہر جو ہے رات دن دوستوں سے ملنا ہے، سال ہا سال بھائیوں سے ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں، اور اگر ملاقاتیں ہوتی بھی ہیں تو چہرے پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، منافقتوں کا بازار گرم ہے اپنوں کے ساتھ، اب منافقتوں کا اور محبتوں کا بازار گرم ہے اوروں کے ساتھ۔ بڑا عجیب مزاج ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اطلاع دے دی، اللہ کے رسول نے اطلاع دے دی، ایسی مبارک راتوں میں بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی اس شخص کی جس شخص کے سینے میں کینہ ہوتا ہے، جس شخص کے سینے میں کینہ ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے مسلم گھرانوں میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے، اور اللہ کرے میں غلط ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، اور اللہ کریں کہ میرا تجزیہ اور انالائز بھی غلط ہو، مگر عموماً یہی صورتحال ہے کہ ہم اپنوں کے ساتھ تو بگڑے ہوئے ہیں، ظاہری مسکراہٹیں ہیں، اوروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ آج یہ موقع ہے، ہمارے جو حالات جو سدھر نہیں رہے ہیں نا، دعائیں ہر مرتبہ ہمارے ہمیشہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، اور جو ہے عرفات کے میدان میں گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ چیخ کر دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ ہمارے حالات کو درست فرما، اللہ امت مسلمہ کے حالات کو درست فرما، اور وہاں کی دعا کوئی دعا رد نہیں ہوتی یہ ہم جانتے ہیں، اور شب قدر کی دعا رد نہیں ہوتی ہم جانتے ہیں، لیکن دسیوں سالوں سے حالات کے درست ہونے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، حلال
آمدنی ہو، حرام سے بچیں۔ حرام رزق اگر لقمہ پیٹ میں چلا گیا، آپ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتے ہوئے صبح قیامت تک کی اللہ عمر دے دے، اور صبح قیامت تک آپ کوئی کام نہ کریں اور صرف خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں مانگتے رہے۔ میں اس ممبر سے بیٹھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ صبح قیامت تک آپ کے آنسو گرتے رہیں گے، تب بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمارے جو حالات درست نہیں ہو رہے، اور ہم جو ذبح حالی سے باہر نہیں آ رہے، اور جو آج زمین بھی برہم ہے، آسمان بھی برہم ہے، کوئی ہمارے حق میں آواز اٹھانے والا نہیں۔ ایک کوئی اگر یوں سمجھ لیجئے کہ پرومیننٹ کوئی سیاسی تنظیم ہوتی ہے، ان کے ذمہ داران مسلمانوں کے ایشوز کو اٹھانا اپنے ووٹ بینک کو کم ہونے کا خطرہ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پارلیمنٹ میں ان کی آواز اٹھا دی تو میجورٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چلے جائے گا۔ اتنی ذلت، اتنی نکبت، اتنا ادبار، اتنی پستی، یہ کیا حال ہے؟ کیوں ہے یہ؟ ہمارے حالات کو درست کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم اگر کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں سربراہی چاہتے ہو، اقتدار چاہتے ہو، استحکام چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تو اس کی ایک ہی کنجی ہے، دوسری کوئی کنجی نہیں ہے۔ اور وہ کنجی کیا ہے؟ کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ سربراہی کی کنجی کیا ہے؟ اس کی کنجی ایک ہی ہے، ان کنتم مؤمنین، کہ ایمان کے تقاضوں کے ساتھ ہو، ایمان کے تقاضوں کے ساتھ ہو۔ رسمی مسلمان تو ہم ہیں، پیدائشی مسلمان تو ہم ہیں، ماں باپ نے نام عبداللہ عبد الرحمن بھی رکھ دیا ہے، لیکن ہمیں ایمان کی ہوا نہیں لگی، ہمیں ایمان کی ہوا نہیں لگی۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے پیغمبر، یہ اطراف کے دیہاتی آپ کے پاس آ کر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دو کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے۔ تو یہ شرط ہے کامیابی کی۔ تو کریں گے انشاءاللہ، سینے کو صاف کریں گے کینے سے۔ جائیے جن کے والدین حیات ہیں، جائیے عاجزی کے ساتھ معافی مانگیے، اف نہیں کہنا ہے۔ مگر ہم میں سے ہر شخص تھوڑا سا کمانے لگ جاتا ہے، تھوڑا سا اسباب ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو اس کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے۔ پھر والدین کے سامنے، دوستوں کے سامنے بڑے میاں آنے سے شرم محسوس ہوتی ہے، اور یہ کہاں سے آ گئے، یہ میرے دوست آ رہے ہیں، یہ میرے فلاں جو ہے گیسٹ آ رہے ہیں، اور یہ کیا ان کی حرکت ہے، یہ وہی پرانا مزاج ہے، یہ کیسے کر رہے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ والدین سے معافی مانگے، بھائیوں سے معافی مانگے، بہنوں کے اگر حقوق ادا نہیں کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرو، قسم خدا پاک کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ حال ہے تو دعا کوئی قبول نہیں ہوگی، اگر یہ حال برقرار رہا دعا کوئی قبول نہیں ہوگی۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ سچے مومن بننا ہے۔ کیسے بننا ہے؟ سچے مومن، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اگر آج شب قدر ہو ہماری یہ دعا قبول فرما کہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا۔ کیسا مسلمان؟ جو زندگی کے ہر مرحلے پر اپنا ہر قدم رب کی رضا اور رسول کی اتباع کے مطابق گزارے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ چلے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ کہتا رہوں گا تو باتیں ذہن میں بھی نہیں رہے گی، مختصر نصیحت لے کر جائیے۔ وہ کام کیجئے جن سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حالات بہت دیگرگو ہے۔ حالی نے کہا تھا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ تو عجب وقت ہے، دعا کا وقت ہے۔ دعاؤں کو قبولیت کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کو اپنائیے، دعائیں جن سے رد ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اگر ایک کام ہم نے کر دیا قسم خدا پاک کے ہمارے حالات درست ہو جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ چلے مختصر دعا کریں گے، مختصر دعا کر لیں تو قریب قریب آ جائے، سب قریب قریب آ جائے، سب قریب قریب آ جائے۔ باہر والے بھی اندر آ جاؤ، باہر والے بھی اندر آ جاؤ، سب باہر والے بھی اندر آ جاؤ۔ ہاں دعا کر